صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق الله العظيم। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़िबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला खालिक मालिक राज़िक तन्हा यकताज़ात है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और बेशुमार लातादाद रहमत नाज़िल फ़रमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर। मोहतरम भाइयों, पिछले खुतबा जुमा में हमने सूरतुल बकरा का आगाज़ किया था और उसकी जो शुरू की आयात हैं
اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے جو ذکر فرمائی ہیں کہ کامیابی ان چیزوں میں ہے۔ جو بندہ یہ 6 چیزیں اپنا لے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو تیرے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے چل کر اس سے آگے اللہ رب العالمین ایمان والوں کی صفات کے فوراً بعد کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور ان میں بھی ان کافروں کا کہ جو بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ایسے انکاری ہیں، ایسے بدبخت اور ذلیل ہیں کہ انہیں جتنا بھی سمجھایا جائے انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا انہیں فائدہ ہی نہیں دے گا۔ یہ چند لوگ ایسے تھے جیسے ابو لہب، ابو جہل، کہ جن کے بارے میں طے ہو چکا تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بتائی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، پردے ڈلے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ نے وجہ بتا دی کہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، کہ اللہ نے اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل ہدایت سے بالکل مڑ چکے ہیں۔ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ کالا نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرے اور پھر سیاہ نقطہ لگ جائے اور اس گناہ سے وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ اس کے دل کو اپنے گھیرے میں ایسا لینا شروع کرتا ہے کہ پورا کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دل کے اوپر مہر لگ جانا کہ اب کوئی دل میں اس نے دروازہ کھلا ہی نہیں چھوڑا کہ میرے دل کے اندر کوئی ہدایت کی بات آ جائے۔ اس لیے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جتنا مرضی آپ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی، جتنی مرضی ہدایت کی باتیں بتائی جائیں انہیں ذرہ فرق نہیں پڑتا، الٹا وہ مولویوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، بولنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، سمجھانے والا سب سے بڑا ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں راستہ ہی نہیں چھوڑا ہوا ہدایت کا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا حال کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ جب تک یہ اپنے اس سیاہ دل کو
صاف کرنا شروع نہیں کریں گے اور ہدایت کو جگہ نہیں دیں گے تب تک ان کا دل صاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس سیاہ نقطے کے بعد ایک سفید نقطے کا ذکر فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پہ سفید نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو پورا دل اس کا روشن ہو جاتا ہے، سفید یعنی نور سے، ہدایت کی روشنی سے اس کا پورا دل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر فتنے بھی اثر نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل پر فتنے ایک بورے کے جو تنکے ہوتے ہیں، بورے کے جو چھوٹے چھوٹے تنکے، ان کی طرح گرتے ہیں انسان کے دل کے اوپر۔ وہ بورے کے تنکے انسان کے دل کے اوپر گرتے ہیں، اور اگر انسان ان فتنوں سے بچتا رہے تو وہ دل بچا رہتا ہے، اور اگر وہ ان فتنوں کو جو وہ چھوٹے چھوٹے ابھی ہلکے ہلکے آ رہے ہیں، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے سے گناہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، چل یار یہ تو کر لے، اتنی نیکیاں کی ہیں، جہاں اتنی نیکیاں کر لی، یہ فتنہ اگر آ رہا ہے، یہ برائی اگر ہے، مجھے پتہ ہے برائی، چلو کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب وہ گنجائش دیتا ہے، راستہ چھوڑتا ہے، تھوڑی سی دل میں گناہ کو جگہ دیتا ہے، تو فتنے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ فتنے اس کے دل پر گرنا شروع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا پورا دل فتنوں سے بھر جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہاں ہمارے ایمان کو توڑنے کے لیے بہت چیزیں موجود ہیں، لیکن جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح، کہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے کے اس راستے سے عمر بن خطاب آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اسی چیز کی بہت بڑی کمی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ کہ جو گناہ کر کر کے انہوں نے اپنے دل ایسے سیاہ کر لیے کہ انہیں مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور آج کا جو پکا ٹھکا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ہے، وہ بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی آوازیں دی جاتی ہیں، کتنی ندائیں دی جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آواز بھی دور تک نہیں جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھ کر اذان دیتے تھے، آج تو اسپیکر ہیں، یہاں سے دور دور تک 3-3 4-4 کلومیٹر تک آواز جا رہی ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، ہر کسی کے پاس الارم موجود ہیں، کلاک موجود ہے، موبائلز موجود ہیں، نماز کے وقت کا سب کو پتہ ہے۔ کیا مسجد میں جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، کیا واقعتاً معاشرے میں اتنے ہی لوگ رہتے ہیں؟ کیا معاشرے کے 5% لوگ بھی مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں؟ تو ان کے دل سیاہ کیوں نہ ہو، ان کے دل کالے کیوں نہ ہو؟ ان پر ہدایت کی بات کیسے اثر کرے، ان پر قرآن کیسے اثر کرے، جب یہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، دلوں کو بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک امام گزرے ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں دل ایسے ہے جیسے انسان کی ہتھیلی ہوتی ہے، انسان کی ہتھیلی کی طرح۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے ایک انگلی بند ہو گئی، اور گناہ کیا تو دوسری انگلی بند ہو گئی، پھر اور گناہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پوری مٹھی ہتھیلی بالکل بند ہو جاتی ہے، سکڑ گئی جیسے۔ اسی طرح فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کا دل سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل بالکل جکڑ جاتا ہے، شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ وہی کام کرتا ہے جو شیطان اس کو بتاتا ہے، جیسے جیسے شیطان اس کو ورگلاتا ہے ویسے ہی وہ چلتا چلا جاتا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی دوست دوسرے دوست کو گناہ کی دعوت دیتا نہیں ہے، اشارہ ہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے چل بھائی چل چلیں، شاباش۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے اس کا دل ختم ہے، سکڑا ہوا ہے۔ نیکیوں سے بھاگتے ہیں یہ لوگ، مسجدوں کے باہر بیٹھ کر سگریٹیں پیتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ دل سیاہ ہوئے پڑے ہیں، کالے ہو گئے ہیں دل گناہ کر کر کے۔ علماء بولتے رہیں، احادیث سناتے رہیں، آج سپیکر موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سیاستہ، سب کتب موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اس کے تراجم موجود ہیں، لیکن کوئی ہدایت حاصل کرنے والا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف آنے والا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ اہم نظر آتے ہیں دنیا کے کام، جسے اللہ نے کہا ہی دھوکہ ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دل گناہ کر کر کے سیاہ کر لیے ہیں، کالے کر لیے ہیں۔ تو بچ جاؤ اس سے پہلے کہ پورا دل جکڑ جائے، اس سے پہلے کہ باتیں اثر کرنا چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ قرآن اثر کرنا چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں کے اوپر مہر لگا دے، اس چیز سے ڈر جاؤ کہیں اللہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ جب مہر لگ جاتی ہے پھر اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج لوگوں نے بھی اپنے لیے اتنی بڑی سیکیورٹی کھڑی کی ہوئی ہے کہ کسی مولوی کی بات میں نہیں آنا، کسی عالم کی بات کو نہیں سننا، اس مسجد میں نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ اس لائن پر چل پڑے اور داڑھی رکھ لے۔ آج بیچارہ کوئی جوان اگر گھر میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ایک جوان داڑھی رکھ لے، سارے اس کو ٹوک ٹوک کے مار دیتے ہیں کہ یہ تو ملا بن رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو، کہاں جا رہا ہے، کون سے راستوں پر چل پڑا ہے، اس کو ٹوکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ہدایت کی طرف آ رہا ہے اور ان کا دل نہیں آیا۔ اب کون سمجھائے کہ بھائی وہ صحیح راستے پر ہے، تم غلط راستے پر جا رہے ہو، چاہے تم 10 ہو وہ ایک ہے، چاہے تم 50 ہو وہ ایک ہے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ کوئی ایک ہدایت پر آ جائے تو سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گیا، آپ نے انہیں اب کچھ کہنا بھی نہیں ہے، اب مہر لگ گئی۔ ابو لہب کے بارے میں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں ذکر کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد ابو لہب 5 سال زندہ رہا ہے، یہ آیت، یہ صورت نازل ہونے کے بعد بھی۔ اگر وہ چاہتا تو ایمان لے آتا اور قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ اگر وہ ایمان لے آتا ان سالوں میں تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا کہ قرآن تو اس کے خلاف بول رہا ہے کہ وہ اس کے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، وہ جہنمی ہے، اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی بات تھی، یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو سمجھانا، ڈرانا یا نہ ڈرانا، نہ سمجھانا ایک برابر ہے۔ وہ 5 سال زندہ رہا، نہیں مان لایا، مہر لگ گئی اس کے دل پر۔ تو جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو پھر بندے کا تکبر نہیں جاتا۔ کچھ لوگ اپنے تکبر میں مارے جاتے ہیں، بیٹھا ہوا گردن اٹھا کر اکڑ کر سگریٹ پی رہا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے اور ایسے اکڑ کے بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، نماز ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، مسجد کی طرف نہیں جانا، یہ جی یہاں کا چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ سیٹھ ہے۔ اس تکبر نے انسان کو کہ ہم تو
اگر ایمان کی طرف چلے گئے، اگر ہم بھی نماز پڑھنے چلے گئے، یہ تو غریب لوگ کرتے ہیں، یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، ہم جائیں اپنی ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم یہاں مسجد میں جائیں۔ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ بڑی بڑی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، چھوٹی مسجدوں میں نہیں جاتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ کہیں بڑی کوئی مجمع ہوا، کوئی بہت بڑا پروگرام جو ان کے دماغ کے لیول کا ہو، ان کے معیار کا لگے کہ وہ کہیں کہ ہاں بھئی یہاں پر جا کر ہماری عزت بڑھ جائے گی یا ہماری شان و شوکت میں کمی نہیں آئے گی، وہاں چلے جاتے ہیں۔ جہاں مجمع عام ہو چلے جائیں گے، جہاں بڑے بڑے لوگ ہوں جائیں گے، مسجد کوئی چھوٹی ہے وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہم اپنے معیار سے گر جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد سب برابر ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز میں بھی کہا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو، چاہے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، اجمی ہے، یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم دیا گیا ہے یہ اسی لیے تاکہ دل سے دل مل جائیں۔ کوئی کسی بھی قوم کا ہے، ذات کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جب پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوئے سب برابر۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سنتا نہیں ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا وہ جی وہ فلاں بندے کو میں نے یہ بات کی تھی لیکن اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، بات کو غور سے سنا ہی نہیں، اس نے تو ایسے کر دیا جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو واقعی بات نہیں سنی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس بات کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دینا چاہتا، اس کے دل میں میری بات اتر ہی نہیں رہی۔ جیسے کوئی غریب آ کر روتا رہے، پیٹتا رہے، آنسو بہائے، میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور آگے بندہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی مدد نہ کرے، یہ اسی طرح مثال ہے کہ اس کے کان تو ہیں، اس کو سنائی بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مہر لگا دی ہے۔ اب جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے اس کے دل میں اترتا ہی نہیں ہے، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائی جائیں کوئی فرق پڑتا نہیں، یہ ویسے کا ویسا۔ اللہ کے عذاب بھی دیکھ لے، سٹرڈ آئے، بہت بڑے بڑے فلڈ آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، لیکن یہ بس اس نے دیکھا کہ یہ تو نارمل سی بات ہے، اور اپنی اس سرکشی کی زندگی میں بڑھتا چلا گیا۔ علماء کے دروس ہوئے اسے کوئی پرواہ نہیں، خطبات جمعہ ہوئے کوئی پرواہ نہیں، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی گئی کوئی پرواہ نہیں، ہوتا رہے۔ یہ تو سب ان لوگوں کے کام ہیں جو غریب لوگ ہیں، فارغ لوگ ہیں، یہ ہم جیسوں کے کام تھوڑی ہیں۔ تو یہ سرکشی میں اتنا آگے چلا گیا کہ اب قرآن بھی پڑھ کر سنایا جائے تو اس کے کان سے جوں نہیں رینگتی، فرق ہی نہیں پڑتا، جتنا مرضی سناؤ۔ جب انسان سمجھنا ہی نہ چاہے تو آپ لاکھ اسے سمجھا لیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سمجھدار کے لیے زبان ہی، الفاظ ہی ڈنڈے ہوتے ہیں، سمجھدار انسان کے لیے، سمجھنے والے کے لیے الفاظ ہی ڈنڈے ہیں، اور جو سمجھنا نہ چاہے اس کو تو چاہے آپ ڈنڈے مار لو تب بھی نہیں اس کو سمجھ آنی، جو مرضی کر لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، الٹے لٹک جاؤ، نہیں سمجھ آئے گی۔ یہی بات اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں۔ بلاغن، اے نبی علیہ السلام آپ کا کام پہنچا دینا ہے، یہ سب ایمان لے آئیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ایمان وہی لائے گا جس کے نصیب میں یہ نعمت ہے، جو خود ہدایت کی طرف آنا چاہے وہ ایمان لائے گا۔ تو میرے بھائیوں ایسے نہ ہو جاؤ کہ قرآن اثر کرنا چھوڑ دے،
جب دیکھو کہ قرآن کی آیات بھی ہم پر اثر نہیں کر رہی تو اللہ سے دل کی نرمی کی دعا مانگو کہ اللہ ہمیں نرم دل عطا کر. سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سخت دل کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان پر بات اثر نہیں کرتی. اور اللہ نے ایسے دلوں کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے خوف سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جیسے آبشاریں پھٹتی ہیں، پہاڑ پھٹتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ایسے دل بھی ہیں جو اللہ کی خوف سے ایسے روتے ہیں، ایسے پھٹتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے راہ راستے آسان کر دیتا ہے. تو اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرو، اللہ سے نرمی کی دعا کیا کرو، دین پہ ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم فرما. فتنے اپنا اثر کریں گے، فتنے تو آئیں گے، اس کا تو کوئی روک تھام ہے ہی نہیں. یہ دیکھو کہ وہ آپ کے دل پر اثر نہ کر جائیں، وہ دل میں داخل نہ ہو جائیں، اس راستے کو بند رکھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کی بہت بڑی مثال ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ تم میں اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ جب ٹوٹے گا تو تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے جب اس دروازے کو توڑا جائے گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کہا تھا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آپ ہی تو ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ جب تک آپ ہم میں موجود ہیں نا، آپ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہیں فتنوں کے درمیان، کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ فتنے اثر نہیں کریں گے. تو مومن ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، وہ آسانی سے اپنے اوپر فتنوں کو آنے دیتا نہیں ہے. اور آج ہم خود فتنوں کو دعوت دیتے ہیں، خود گمراہیوں کو دعوت دیتے ہیں، خود فحاشی کو دعوت دیتے ہیں. ایسے مسلمان، انہیں نماز کا کہو وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں. کب سے نہیں ہیں؟ 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، وہ بدبخت اسی ناپاکی میں جی رہا ہے. او بھائی تیرے پہ شیطان کیوں نہ مسلط ہو؟ تیرا دل کیوں نہ جکڑا جائے؟ تیرا پورا دل کیوں نہ سیاہ ہو؟ تو اللہ کی طرف کیسے آ جائے جب تو پھر ہی ناپاکی میں رہا ہے ہی شیطان کا یار بیلی، اسی کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، تو اللہ کا ہے ہی نہیں. نجاست اور ناپاکی میں زندگی گزارنے والا جو کہے کہ میں نے ہفتے بعد غسل بھی وہ کیا ہے، بس اسے غسل کا طریقہ بھی نہیں پتا ہے. مسلمان پاکستان کے شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، یہ بس یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے مسلمان ہے. ایمان کا اسے پتہ ہی نہیں ہے. اذانیں ہوتی رہیں، یہ اپنا بیٹھا ہوا موٹر سائیکل بنا رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، دکان پہ کھڑا ہوا ہے، کاروبار چمکا رہا ہے. قرآن پڑھا جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ قرآن سے اتنا دور ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرا اور قرآن کا کیا معاملہ، معاذ اللہ. دیکھا نہیں آپ نے ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو سال ہاں سال گزر جاتے ہیں قرآن ہی نہیں اٹھا رہے. ایسے بدبخت ہیں مسلمان. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ کیسے مسلمان ہیں. ہم سے زیادہ تو کم از کم تحقیق کے لیے غیر مسلم پڑھ لیتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیزیں اس سے نکال لیتا ہے. ہم نے اس کتاب سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور پھر نشانہ بنایا جاتا ہے اسلام کو، دین کو. بھائی آپ اسلام دین سے بڑی دور ہیں، قرآن سے بڑی دور ہیں. جسے سینے سے لگانا تھا اسے آپ نے جگہ ہی نہیں دی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. مسلمان تو وہ تھا جس کا روب ہوا کرتا تھا، جو گلی میں محلے میں چلتا تھا تو دیکھا جاتا یہ جا رہا ہے، یہ ہے مسلمان. اس کے کردار سے پتہ چلتا تھا. ایک وقت تھا یہ جو ہندوستان اور پاکستان یہ پورا ایریا ہے،
اس میں لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کون سا بندہ داڑھی والا اور ٹوپی والا ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے، جیسے کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، ڈھونڈتے تھے کہ وہ بندہ ایماندار ہوگا، وہ بندہ صحیح چلنے والا ہوگا۔ اور آج کوئی گارنٹی نہیں ہے، چاہے ساتھ حاجی لکھا ہوا ہے، شاپ کا نام المدینہ ہے اور نام کے ساتھ حاجی ہے، چاہے لمبی داڑھی ہے، کوئی اعتبار نہیں، کہاں ڈنگ مارے گا، کہاں ڈس دے گا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ ہمارا آج کردار ہے۔ اور پھر اب یہ حال ہے کہ آج پھر غیر مسلم بھی ڈرتے ہیں کہ کسی داڑھی والے سے کام نہیں لینا، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جی لوگوں کو غلط راستے پہ لگانے والے ہیں۔ یہ امیج کس نے بنایا؟ یہ ہمارے کردار ہیں۔ ایک میڈیا نے جو دہشت گردی والے معاملات ہم پر تھوپے وہ ایک الگ، لیکن ہم نے اپنا کیا کردار پیش کیا؟ کیا ہم نے ثابت کیا کہ واقعتاً ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام بتاتا ہے؟ اس لیے آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام کو جاننا ہے تو مسلمان کو کبھی بھی نہ دیکھو۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمان نہیں دیکھنا، آج کے مسلمان ہے ہی نہیں اس قابل۔ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کو پڑھو، مسلمان کو نہیں۔ تو ایسے مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے آج کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں سنائی نہیں دیتا، ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ سب دلائل دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر یہ کہتا ہے یہ ہوتا ہی ایسے ہے، دنیا میں ہوتا ہی ایسے ہے۔ یہ جب انڈے سے چوزے کو نکلتے دیکھتا ہے یہ نہیں سوچتا یہ ہو کیسے رہا ہے، اتنا بڑا کام جو کرنے سے نہیں ہوتا وہ خود مخود کیسے ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ سب روایتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، غور و فکر نہیں ہے کہ یہ سب نظام ایک ذات چلانے والی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کر یہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور کوئی نیا، جیسے چھوٹا سا کوئی نیا کام ہو جائے نا، اس کے لیے ہم بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے، کوئی نیا اچھا کیمرہ آ جائے، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا، کیا بات ہے، کیا کمال کی ڈیوائس آ گئی ہے۔ لیکن یہ حیران نہیں ہوتے کہ یار یہ مٹی جو بالکل اس کا رنگ کیسا مٹیالہ سا رنگ ہے، کلیجی سا، اور اس سے ہر رنگ کے پھل فروٹ نکل رہے ہیں، یہ کیا کمال ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہ مٹی کا رنگ دیکھو، پھر تم سیب کا، انگور کا، انار کا، آم کا، کیلے کا، گندم کا، ان ساری چیزوں کے پھر رنگ دیکھو، اور پھر ان میں مٹھاس، ان میں الگ الگ ذائقے، الگ الگ لذتیں، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی کیسا کوئی کیسا، ہر کسی کا الگ استعمال، جڑی بوٹیاں، ایسی ایسی جڑی بوٹیاں، پوری کی پوری حکمت اس پہ چل رہی ہے، بڑے بڑے حکیم اس پر چل رہے ہیں، اور ایسی ایسی دوائیاں جس پر بڑے بڑے ڈاکٹر چل رہے ہیں۔ یعنی اتنا کچھ جو اس زمین سے نکلتا ہے وہ اس پہ کیوں غور و فکر نہیں کر رہے؟ اسے صرف یہ پتہ ہے میری دکان، میرا پیسہ، میرا کاروبار، میرا گھر، میری زندگی، میں نے اتنا کما لیا، اتنا گوا دیا، یہ کر لیا، یہ نہیں کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے نہیں کیا۔ بھائی اس سب میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان ہو، اتنا بڑا دل ہونا چاہیے مسلمان کا، بڑی سوچ، بڑا نظریہ، بڑی فکر۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔
اصل میں یہ بہت بڑے بڑے معجزے ہیں، ہم نے اتنا دیکھ لیا کہ ہم ان کے عادی ہو گئے، ہم انہیں معجزہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہوتا ہی ایسے ہے، جبکہ خود اگر ایک مکھی بھی بنانی پڑ جائے پھر بندہ کہے کیا اللہ کی کمال ہے اس مکھی میں، اللہ نے کیا کیا ڈال دیا، اتنی سی باریک سی مکھی میں، اس کو چکھنے کا بھی پتہ ہے، اسے اڑنے کا بھی پتہ ہے، اسے ڈرنے کا بھی پتہ ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، میٹھے کا بھی پتہ ہے اسے۔ شہد کی مکھی کو اللہ کہتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں، باقاعدہ اللہ نے شہد کی مکھی کے اوپر سورت نازل کی کہ ہم اسے ہدایت دیتے ہیں کہ یہ ہماری ہدایت سے جا کر پھولوں پر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے اور پھر شہد کے چھتے بناتی ہے تمہارے لیے، شہد اکٹھا کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ وہ شہد جو آج سب کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ نشانیاں اسے کبھی بھی نظر نہیں آئیں گی جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو گیا، اور اگر گناہ کرتا چلا گیا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے صرف شیطانی کام نظر آئیں گے، شیطانی کاموں کی فکر ہوگی اور شیطان کے ہی وہ راستے پر چلے گا۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے ہی مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ناخون کاٹو، جب وہ ناخون نہیں کاٹتے، ناخون اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان میں میل جمع ہو گئی، شیاطین اپنا اثر کیوں نہیں کریں گے؟ یہ سارے اپنے دلوں پر مہر لگانے والے کام ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فطرت میں سے بتائی ہیں چیزیں، مونچھیں کاٹنے کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہ فطرت میں سے ہیں۔ اب جو اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہونٹوں پر بھی آ رہی ہیں، دودھ پی رہے ہیں وہ مونچھوں پر لگ رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں وہ لگ رہا ہے، بتاؤ جب یہ کھانا وہاں ٹکا رہے گا اور یہ غلاظت بنے گا تو شیطان کیوں نہیں آئے گا؟ ہوائی چیزیں کیوں نہیں اثر کریں گی؟ اور دلوں پر مہر کیوں نہیں لگے گی؟ ہدایت کی بات کیسے دل میں اتر جائے گی؟ پہلے فطرت پہ تو پورے اترو، صفائی میں، ستھرائی میں، پاکی میں۔ آج مسلمانوں کو پاکی ناپاکی کا خیال ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہاتھوں پیروں کے ناخون بڑے ہو گئے، ان میں گندگی جا رہی ہے، اور مونچھیں بڑی بڑی رکھ لی اس کے اندر گندگی لگ رہی ہے، اور نہانے دھونے کا غسل کا طریقے کا نہیں پتہ۔ جس شرم آتی ہے ہمیں پوچھتے ہوئے، اب ہم 30 سال کے ہو گئے، 35 سال 40 سال کے ہو گئے، اب ہمیں شرم آتی ہے۔ بھائی شرم اس غلاظت میں رہتے ہوئے آنی چاہیے، شرم اس ناپاکی میں پھرتے ہوئے آنی چاہیے، شرم نمازیں چھوڑتے ہوئے آنی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوچھتے ہوئے کیا شرم؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس میں کیا شرم؟ وہ تو فخر کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ نیکی کی طرف آؤ، پاکیزگی کو اختیار کرو، مسلمان نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا بندہ ہے۔ تو آج کا مسلمان خود دعوت دیتا ہے شیطان کو، خود اپنے اوپر مہر لگانے والے کام کرتا ہے، خود اپنے دل کو سیاہ کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہیں یا نہیں؟ بے شک ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بھی دل پر ایک غبار سا آ جاتا ہے، میرے بھی دل پر ایک دھواں سا آ جاتا ہے، اور میں دن میں اس لیے اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تب وہ دھواں سا میرے دل سے چھٹ جاتا ہے اور میرا دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہمارے دل آج کس قدر سیاہ ہو چکے ہوں گے، جو ہم اذکار ہی نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب نہیں کرتے، اللہ کی پناہ میں نہیں آتے۔ تو پیارے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، باقی سب کام بعد میں ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں۔ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور دیکھیں کہیں ہمارے دل بند تو نہیں ہو گئے، کہیں ہدایت کی بات نے ہم پر اثر کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہمیں سننے سے ہی ہم بھاگ جاتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن سے جس قدر ہو سکے جڑو۔ اگر دل نہیں کر رہا سمجھ جاؤ یہ شیطان کا وار ہے۔ اگر قریب آتے ہوئے قدم بھاری ہو رہے ہیں سمجھ جاؤ یہ شیطان کا وار ہے، اور سختی کے ساتھ پھر وہ کام کرو، آگے بڑھ چڑھ کے کرو، زبردستی کرو کہ میں نے پاکیزگی بھی حاصل کرنی ہے، میں نے قرآن سے بھی جڑنا ہے اور قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے۔ اور جب یہ وسوسہ آئے کہ قرآن مجھے کیسے سمجھ آئے گا، میں کیسے پڑھوں گا، تو اس بات پر ڈٹ جاؤ کہ میرے رب نے کہا یہ آسان ہے تو یہ آسان ہے، اور اگر اللہ نے یہ میرے لیے نازل کیا تو مجھے یہ سمجھ آئے گا، میں اسے پڑھوں گا، اور سمجھ آئے یا نہ آئے میں پڑھوں گا، میں اسے سمجھوں گا۔ ایسے ڈٹ جاؤ، شیطان کا مقابلہ کرو، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا۔ آج کمزور پڑ جاتے ہیں، جیسے شیطان کا تھوڑا سا وار ہوا نہیں، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی آ جا، پڑ گیا، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، غسل واجب ہے، ناپاکی میں پھر رہا ہے، اور مونچھوں کا ہوش نہیں، ناخنوں کا ہوش نہیں، پڑا ہوا ہے بس، اور دعوت دے رہا ہے، یا پھر کام میں لگا ہوا ہے پاگلوں کی طرح، دکان کی پرواہ ہے ہر چیز کی، بس کام ہونا چاہیے، گھر کا خرچ لے کر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس سب میں اصل مقصد کہاں گیا بھائی؟ کرو، ضروری ہے یہ کام، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، گھر نہیں چلتا، بیوی بچے ماں باپ انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا زندگی کا اسے کیوں فوت کر دیا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال دی کہ ان کے جسم بستروں سے جدا رہتے ہیں، بستروں سے الگ رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں وہ اپنے بستروں پر۔ کیوں؟ کہ ہم ایسے گھوڑے بیچ کر نہ سو جائیں کہ دوبارہ ہمیں اٹھنے کا پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ ان کے جسم بستروں سے الگ سے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، یعنی بستروں پہ وہ سوتے ضرور ہیں لیکن سکون سے نہیں، انہیں یہ ہوتی ہے ہم نے ابھی تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی گردن پہ شیطان گرے لگا دیتا ہے، اور جب بندہ اٹھتا ہے فجر کے لیے پہلی گرہ تبھی کھل جاتی ہے، اور جو اٹھتا ہی نہیں ہے وہ تینوں گریں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا وہ گریں لگی ہوئی ہیں، اگر بندہ نہیں اٹھا گرہ نہیں کھلی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اگر وہ پڑا رہا فجر بھی گئی، سارا ٹائم گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کس کس بندے کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے، اور اس پہ ہدایت کی بات کیسے اثر کرے، اس پہ قرآن کیسے اثر کرے، اس کا دل مسجد سے کیسے جڑے، جب تک وہ پاکی حاصل نہ کرے، جب تک وہ اللہ کی طرف نہ آئے، جب وہ توبہ استغفار نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے پہلی گرہ کھلتی ہے، اور جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب یہ شیطان سے آزاد ہو۔ تو بار بار ہمیں شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور ہم اس سے شیطان سے بچنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، اس طرف جاتی نہیں ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کا بہت پرانا دشمن، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا دشمن، یعنی جس کو کہتے ہیں نا خاندانی دشمن، پکا ٹھکا، وہ آپ شیطان ہیں۔ وہ تو وعدہ کر کے آیا اللہ سے کہ میں ان کو پھیروں گا، ان کی ایسی کی تیسی کروں گا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لے گا، شاید کہیں آپ کو چھوڑ دے گا، یا آپ میں شاید اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے بغیر اذکار پڑھے بچ جائیں گے، بغیر اللہ کی مدد لیے۔ یہ جو تصورات ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں خود سے بچ جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا وہ آپ کا خاندانی پکا ٹھکا دشمن ہے، اور اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب سے دنیا کائنات بنی ہے اس وقت سے وہ اس کا تجربہ بہت ہے، وہ آپ کو ایسے چٹکیوں میں بہلا دے گا، پھیر دے گا۔ جب تک آپ اپنے اذکار کا اہتمام نہیں کریں گے اور ڈٹیں گے نہیں، دل کو مضبوط نہیں کریں گے،
इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उस पर डट गए, साबित कदम हो गए, वही लोग बच सकते हैं, सिर्फ वो लोग महफूज रहेंगे। मगर ना भाई वो बड़ा डाडा है, बड़ा शेर है वो। हाँ, जब आप अल्लाह का सहारा लेंगे, अल्लाह की मदद लेंगे, वो भीगी बिल्ली की तरह भाग जाएगा। जब आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और आयतुल कुर्सी और आखिरी कुल, और अपनी सफाई सुथराई का एहतमाम करेंगे, गुस्ल करेंगे, वज़ू के साथ रहेंगे, अपनी नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, वो फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो क्या कि कोई माई का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर दुनिया जहाँ के चाहे शैतान इकट्ठे हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बात को समझकर मुझे भी और आप सब भाइयों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और गलती कोताहियों को हमारे दिलों से मुआफ़ फरमा दे, और अल्लाह हमें शैतान मरदूद से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।